بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی برکات ایک بار پھر آپ سب کی، ہم سب کی جانب۔ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہونا جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں۔ ہر ایک شے سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں۔ دو کسی اخبار کو یہ تار، میں روزے سے ہوں۔ میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، میں روزے سے ہوں۔ اے میری بیوی میرے رستے سے کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار، میں روزے سے ہوں۔ بیسیکلی ہم روزہ تو رکھ چکے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ جی بالکل، آج کا ہمارا موضوع صبر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ رمضان کا پیغام اصل کیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ اور ایک سوال ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روزہ جب ہمارا ہے تو ہمارے سامنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی روزے سے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے مہمان خصوصی ہیں سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ سر کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے خیریت؟ علمی میدان میں کاظم صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جس طرح وہ علمی میدان میں کوششیں کر رہے ہیں اور لیکچرز کے تھرو اور سابق بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، تو آج ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی میں ہمارے ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایسوسیٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، وقار صاحب۔ سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی شکریہ۔ جیسے سر ہم نے بات کی آج روزے میں صبر کے حوالے سے، یعنی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، صبر ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے، چاہے وہ بھوک پیاس ہو، چاہے وہ ہمارا بیہیویئر ہو، کسی بھی طرح سے ہمیں یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر میں مذہبی پہلو میں بات کروں، ان اللہ مع الصابرین، یعنی قرآن سب سے پہلے ہمیں تاکید ہی صبر کی کرتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں ہلال صاحب، بات ساری یہ ہے کہ صبر اور پیشنس یہ ایک انسان کی زندگی کا ایک ایسا اہم پہلو اور ایک ایسا اہم ڈائمنشن ہے کہ خواہ نہ خواہ یہ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یعنی ہم ڈیلیبریٹلی ہوش و حواس کے ساتھ، شعور اور ادراک کے ساتھ صبر کو انجام دیں، یا لاشعوری طور پر انجام دے رہے ہوں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آگاہانہ طور پر انجام دیں، یا غیر متوجہ کیفیت میں انجام دیں، بالآخر دے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں صبر کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور لازمات ہے کہ یہ کنٹرول ایک طرح سے صبر کی ایک کیفیت کے ساتھ ہے۔ بہت سارے مقامات پر ہم کر رہے ہوتے ہیں صبر، لیکن کچھ ایسی جگہ کہ جہاں پر دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس صبر کو اختیار کریں۔ ماہ مبارک کے رمضان کا ایک اہم فلسفہ اسی صبر کا ایجاد کرنا ہے، اپنی بھوک اور پیاس پہ کنٹرول یا اس کو برداشت کرنا۔ خود یہ برداشت بیسیکلی آپ کے اندر صبر کے مادے کو اور صبر کی کیفیت کو تقویت دیتی ہے۔ لہذا یہ بات تو بہت واضح سی ہے کہ دین مبین اسلام ہم سے جو بیہیویئر ریکوائرڈ کرتا ہے اس میں تحمل اور برداشت سب سے زیادہ۔ لیکن سر اب یہاں دیکھیں نا کہ ہمیں سب سے زیادہ عدم برداشت روزے میں ہی نظر آتا ہے دیکھنے کو، چاہے سگنلز پہ آپ حالات دیکھ لیں یا جو بھی ماحول، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب افطار کا وقت قریب ہو، چاہے سحر کا وقت قریب ہو، تو لوگوں کا بیہیویئر ایک دم سے ایبرپٹ ہو جاتا ہے۔ اصل میں دیکھیں ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے، میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے، تو بیسک یہ تو بہت واضح سی بات ہے، اور آپ ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جب انسان میں ایک پرولونگ بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ڈیفیشنسی کریٹ کرتا ہے، اور ان تمام ڈیفیشنسیز کا انسان کے نروز کے اوپر ایفیکٹ ہے۔ اچھا، یہ میڈیکلی پروف ایک بات ہے کہ جب یہ ایفیکٹ انسان کے اوپر آتا ہے تو اور اس کے نروز کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے، تو اس کا ایک بیہیویئر، چڑچڑاپن اور یہ ساری چیزیں، یہ میڈیکلی سمجھ لیں ایک طرح سے بہت واضح اور بہت آبویس سا بیہیویئر ہے کہ جو آنا چاہیے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، اب یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی بھوکا پیاسا رہنا اور روزہ دار ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین مبین اسلام نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے ایک دوسرے سے جدا کیا ہے۔ لہذا جب ہم خاص طور پر روایات کی طرف دیکھتے ہیں تو روایات ہمیں خاص طور پر متوجہ کرتی ہیں۔ قرآن کی آیت کہ اے لوگوں تم پر روزوں کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بنو۔ اب تقوی کی جو بنیاد ہے لازمہ تو وہ انسان کا بیہیویئر ہے۔ اب یہ بیہیویئر تقوی
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر ہے، ایک مرتبہ لوگوں کے مقابلے پر بھی ہے نا. مطلب میں اگر حقوق الناس کی رعایت نہیں کر رہا تو پھر کیا میرا تقویٰ میرے کام اصل تقویٰ نہیں ہے. اگر میں لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا تو پھر میرے اندر تقویٰ نہیں ہے. اب یہ جو لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے یہ انسان کے بیہیویئر کے ساتھ ہے. لیکن سر دو چیزیں یہاں ٹکرا جاتی ہیں. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ افطار میں اگر ہم تھوڑا سا وقت ڈیلے کرتے ہیں تو مکروہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں روزے کی. اس کی وجہ سے فوری طور پہ کھول لیں. اب وہ فوری طور پہ روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں ہم کسی کی حق کا ہم پامال کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو یہ عمل اس میں یہ والی بحث تھوڑی سی الگ ہے. دیکھیں جو لوگ جلدی روزہ افطار رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ان کو چونکہ ریلیجسلی یہ بات سمجھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے کہ جی آپ نے جلدی روزہ افطار, یعنی یہاں بھی وہ مذہب کی ہی پیروی کر رہے ہیں اگر میں کہوں بیسیکلی. تو وہاں پر ہم اس کو عدم برداشت نہیں کہتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ہم عدم برداشت, کیونکہ لامت ہے جو بندہ 17 یا 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا ہے 10 منٹ اور اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا کوئی مسئلہ نہیں رکھتا. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ میرے حساب سے یہ ایک مس کنسیپشن ہے جو کہ دی گئی ہے. دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلدی افطار کی بات کی ہے تو آیا اس جلد افطار سے مطلب فوریت ہے؟ یعنی یہ آیا اتنا ایمرجنسی کی کیفیت ہے کہ آپ اگر 5 یا 10 منٹ یا 15 منٹ ڈیلے کر دیں گے تو وہ جلدی ہونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیں عرف کو ہمیں ریلیجن میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب جلدی کہا جائے, مثلا آپ سے کہا جائے جلدی آ جاؤ, تو اس کا مطلب فوری نہیں ہوتا. دیکھیں اور شریعت میں یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. جو چیزیں واجب فوری ہیں نا وہ واجب فوری ہیں. مثلاً اب تمام فقہا کے نزدیک اور تمام فرقوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسجد میں کوئی نجاست آ جاتی ہے, مثلا خدا نخواستہ کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے مسجد میں نجاست آتی ہے, تو وہاں پر اس کی طہارت واجب فوری ہے. واجب فوری کا مطلب کیا؟ جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ نے فوراً کرنا ہے, یہ واجب فوری ہے. آیا روزے کا افطار استحباب کی کیفیت کے اندر اس فوریت کو اپنے ساتھ رکھتا نہیں رکھتا؟ صحیح, فوریت نہیں ہے, ایک دم سے نہیں ہے. بلکہ جلدی جب کہا گیا تو جلدی سے مراد یہ کہ آپ بھوک اور پیاس کو پرولونگ نہیں کریں. یعنی کیا کہ فرض کریں کہ مغرب کے وقت آپ کا روزہ افطار ہو رہا ہے اور آپ 2 گھنٹے مزید بھوکے پیاسے رہے. اچھا اس کے پیچھے فلسفہ ہے, یہ جو جلدی آپ سے روزہ افطار پایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے. اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ روزہ دار یہ بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. خود افطار کے مستحب, عام زندگی میں آپ کا اپنا کھانا مستحب ہے نہیں ہے, آپ کو اپنے کھانے کا کوئی ثواب ملتا ہے نہیں ملتا. ماہ مبارک میں افطار اور سحر دونوں کو مستحب قرار دیا گیا. یعنی یہ واحد کھانے وہ ہیں کہ جو آپ خود کھا رہے ہیں اور ثواب بھی کما رہے ہیں. بہتر. تو یہ مستحب قرار دینا بنیادی طور پر اسی چیز کو پہنچانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. یا ہدف پروردگار کا یہ نہیں ہے کہ بندے اس کے بھوکے رہیں. ہدف یہ ہے کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے آپ کے اندر پیشنس پیدا کرنی ہے, آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے. اب وہ جو افطار کے وقت میں صورتحال پیش آ رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. یہ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بس بات کروں گا اور یہ شاید ہمارے تمام سامعین کے لیے بھی خوبصورت توجہ کا نقطہ ہو کہ دیکھیں عین نماز مغرب کے وقت 2 یوں سمجھ لیجئے کہ جلدی کی چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز جلدی یعنی اول وقت میں پڑھو, اور ایک ہم سے کہا جا رہا ہے کہ افطار جلدی کر لو. یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی رحمت کے 2 دسترخوان ہیں, لیکن ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. اب جو 17 یا 18 گھنٹے خدا کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہے, خدا بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ نماز پر جلدی آتا ہے یا دسترخوان پہ جلدی آتا ہے. اب یہ ہم نے فیصلہ کیا. اچھا ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عاشقی کی جگہ ہے. جب آپ کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے ہیں اور افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا سے ایک طرح کا ناز و نخرہ کرتے ہیں کیونکہ خدا چاہ رہا ہے آپ کھائیں اور آپ وہاں پہ نخرے کر کے, تو یہ کنیکٹیوٹی ہے جو کہ خدا کے ساتھ ایجاد. یعنی یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں فوری میں اور جلدی میں ایک بہت واضح سا فرق ہے. اب یہ ابدی عمل ہے, ہم خدا کی خوشنودی کے لیے ہی روزہ رکھ رہے ہیں, تو جب اس نے ایک مقررہ وقت کر دیا تو خود پہ یہ بھی ایک افراط اور تفریط کا مرحلہ ہے کہ فوری کھول دینا یا بہت پرولونگ کرنا. تو جس طرح کا حکم ہے ویسے ہی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا سر, اس میں ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں, ایک مصیبت پہ صبر کرنا, صبر المصیبہ,
ایک ہے صبر العبادہ یعنی عبادت میں صبر کرنا، اور ایک مصیبت. اب مختلف کنفیوژن. روایت میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثہ، 3 طرح کے صبر، 3 طرح. اور اس کے لیے فرمایا کہ پہلا صبر جو ہے وہ الصبر عند المصیبہ، الصبر عن المعصیہ و الصبر علی الطاعہ. اور یہ بڑا خوبصورت ہے، یعنی صبر کو 3 طرح سے استعمال کیا گیا ہے. مصیبت کے وقت میں صبر، معاصی اور گناہ سے صبر، اور اطاعت کے اوپر صبر. یہ میں نے بڑا چبا کے آپ کو اسی بولا ہے کہ اس پر غور کریں. مصیبت کے وقت میں معاصی سے اور اطاعت پر صبر کرنا. تو یہ 3 طرح کے صبر. ایک صبر وہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہاں پر صبر کا سے مراد یہ ہے کہ انسان جزع اور فضا نہ کرے، چیخے چلائے نہیں. اچھا، یہ بڑی سمپل سی ایک فلسفی اس کے پیچھے یا لاجک اس کے پیچھے موجود ہے. کیا میرے جزع و فضا کرنے سے مصیبت ٹل جائے گی؟ لیکن سر اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے مصیبت ہے تو اس پہ انکسار کرو، اور اپنے حالات کو خود بدلتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں بہت واضح طور پر مطلب صبر کر لو، عموماً یہ تلقین کی جاتی ہے بس تم صبر کرو وقت بہتر ہو جائے گا. جی. تو کیا مطلب میں صبر کروں، میں کچھ اور نہ کروں؟ نہیں، ایسا نہیں. پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ خود البتہ دین میں ہمارے ہاں قرآن میں مصیبت کو بھی سمجھنا سیلف ایک موضوع ہے اپنی جگہ پر، کہ ہم مصیبت کو پہلے سمجھیں. تو بعض چیزیں ایسا مصیبت ہوتی نہیں ہے، ہم نے ان کو مصیبت بنا لیا ہوتا ہے. مثال ایک بات ہے کہ مجھے فلاں برانڈ کا جو ہے وہ کپڑا نہیں ملا، اب میں اس کو اپنے لیے اگر جو ہے وہ مصیبت بنا لوں گا تو یہ مصیبت ہے، جبکہ ان جنرل نہیں ہے مصیبت. یہ اگر آپ مطلب مجھے فلاں کھانا نہیں ملا، ابھی آپ اس وقت غزہ فلسطین کے لوگوں کو جا کر دیکھیں، دنیا میں اوور آل بھوک اور پیاس کو، ایک اس وقت دنیا میں بڑی تعداد ہے جس کو کھانے پینے کے لیے صاف پانی نہیں موجود ہے. آپ اس کے مقابلے پر جو ہے وہ مطلب فرض کریں کہ ایک اپنے آپ کو کولڈ ڈرنک سے نہیں روک سکتے. تو یہ ارریشنل بیہیویئر ہے بیسیکلی. لہذا ایک مرحلہ یہ ہے کہ مصیبت کو سمجھا جائے اور مصیبت کے وقت صبر کیا جائے. تو وہاں پر مراد بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو پہلے سمجھیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی تمہارے پر مصیبتیں ہیں وہ تمہارے اپنے ہی وجہ سے ہیں، نعمتیں سب اللہ کی وجہ سے ہیں، مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا تو صبر سے مراد کیا ہے کہ بالآخر میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا مجھے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ کیفیت انسان کو. صبر سے مراد صرف یہ کہ جزا فضا نہ کریں. یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں. یہ کوشش نہ کرنا صبر نہیں کہلاتا، دین میں اس کو صبر نہیں کہتا. بہتر. اچھا وقار صاحب، ایک سوال ہے. جیسے سر نے بتایا کہ صبر ہم نے کرنا ہے مصیبت پہ، لیکن ہم نے مصیبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے. اب جب ہمارے صبر عموماً اس جگہ پہ تاکید کی جاتی ہے جب ہمارے ایموشنز بریک ڈاؤن ہوں، ہمارے موڈ سوئنگز ہوں، ہم ٹینٹرمز شو کر رہے ہوں، کوئی چیز ہمیں نہ ملے، ہماری خواہشات کے اگینسٹ ہو رہی ہو، تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف رویے، ہمارا اینگر سامنے آتا ہے، ہمارے موڈ سوئنگ سامنے آتے ہیں. تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پیشنس کا کیا ریلیشن ہے ایموشن ریگولیشن سے، اور کس طرح اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ہلال. سائیکالوجی کے اندر جو پیشنس ہیں بیسکلی نارمل ایک پرسیپشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ جب آپ ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ صبر کر لیں، تو بیسکلی ان اے وے جو ہے وہ ایک سبمسو وے کے اندر چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. بٹ سائیکالوجی کے اندر اگر پیشنس کی بات کریں تو ایک اسٹرینتھ کی بات کی جاتی ہے بیسکلی. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو سبمسو کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک صلاحیت ہے. آپ کی ایون اس کو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، پاور ہے آپ کی پرسنالٹی کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کسی مصیبت میں کسی پرابلم کے اندر آ کے جب صبر کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح سے صبر کو سمجھا گیا ہے بیسکلی اس میں ایشو ہے. ادروائز اگر ہم صبر کو سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کسی بھی شخصیت یا پرسنالٹی کی بیسکلی اسٹرینتھ کی بات کی جاتی ہے اس کے اندر. اور پھر آپ نے ابھی جب ایموشنل ریگولیشن کی بات کی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بیسکلی پیشنس ایک اسکل ہے، جو کسی کی پرسنالٹی کے اسکل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے ایسی کہ وہ اپنے لائف کے جو اسٹریس ہیں، پرابلمس ہیں، کوئی نقصان ہے، اینی کائنڈ آف اسٹریس پرابلم، اس کو کوپ کرنے کی اس کی صلاحیت ہے. یعنی اسٹریس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کوپنگ کہتے ہیں ہم نا، کہ پرابلمس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں وہ سمپل. اور پیشنس ایک اٹ سیلف ایک کوپنگ کی بہت اسٹرانگ اسٹریٹجی ہے. یعنی پیشنس یعنی بہت سے پرابلمس ایسے لائف کے اندر ہوتی ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہمارے لائف میں بس فرسٹریشنس آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل
آپ گھر سے آفس کے لیے نکلے اور آپ نے دیکھا کہ گاڑی کا جو ٹائر پنکچر ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, تو بالکل صبح ہی صبح آپ کو ایک فرسٹریشن مل گئی. اب اس فرسٹریشن کو ٹالریٹ کرنا, یعنی یہ جس کو کہتے ہیں ہائی فرسٹریشن ٹالرنس بیسکلی, یہ اس کی بحث ہے. یعنی اب وہ ایک فرسٹریشن تو آپ کے اندر آ گئی, لیکن اگر آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ پیشنس کی اسکل یا صلاحیت موجود ہے تو آپ اس فرسٹریشن کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن اگر وہ اسکل اور وہ صلاحیت آپ کی شخصیت کے اندر نہیں ہے تو بیسکلی وہی ایک چھوٹا سا ایونٹ جس کی وجہ سے آپ حتماً آفس کے لیے لیٹ ہو گئے ہوں گے 10-20 منٹ, لیکن وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یا اس سے سملر کوئی بھی ایک ایونٹ آپ کے پورے دن کو, ایون کئی دن کا جو ہے وہ آپ کے موڈ اور ایموشنس کے اوپر بڑھ جائے. جیسے ہم بات کریں نا, یہ اٹس اے پرسنالٹی ٹریٹ, یعنی ہر انسان کے اندر, اور کوپنگ میکینزم سب کا اپنا ہے, ڈیفینس میکینزم سب کا اپنا ہے, اور اٹ ڈیپینڈس اپون دا سچویشن, یعنی جو سچویشن لامحالہ طور پہ اچانک ہمارے سامنے آ جاتی ہے, وارد ہو جاتی ہے, ہمارا رسپانس ایز پر سچویشن سامنے ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا وقار بھائی اور آپ سے بھارت دونوں سے, چونکہ آپ دونوں سائیکالوجسٹ ہیں, ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب ہم اس صبر کو اور اس کیفیت کو یا پرسنالٹی کی پاور, بہت اچھا ڈیفائن کیا وقار صاحب نے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک صلاحیت ہے. میں صرف تھوڑا سا اپنے اس کو سمجھنے کے لیے بھی اور تھوڑا سا یہ کہ اس کو مور ایلیبریٹ کرنے کے لیے کہ خود اس کریکٹر کے پیچھے آپ کا بلیف کتنا رول پلے کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے بلیف میں کہیں کوئی ایک ایسی اتھارٹی کا تصور موجود ہے کہ جو آپ کو اس صبر کا ایک اچھا نتیجہ بھی دے گا, تو میرے خیال سے پھر جو صبر کی کیفیت ہے وہ آپ کے اندر اور زیادہ شدید ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے اندر یہ جو پرسنالٹی کے اندر آپ کی یہ پاور ہے, یہ جو آپ کا کنٹرول ہے, پرسنالٹی کا جو ٹریٹ ہے, یہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بلیف کا تعلق, جیسے ہم کہتے ہیں نا, کوگنیشن سے. ہمارا ایک کوگنیشن ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ہمارا بیہیویئر ڈرائیو کرے گا. بلیف جب اسٹرانگ ہوگا جب مجھے پتہ ہے کوئی ریوارڈ ہوگا یا کوئی پنشمنٹ نتیجے میں ملے گی. جب خدا ہمیں ہر طرف سے یہ کہتا ہے کہ اس کام کی جزا, اس کام کی سزا, تو اور تقویت, مجھے ایک احساس ہوتا ہے, میں ایک مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ کام, یہ راستہ جس کی تاکید کی گئی ہے, اس کا یہ ریوارڈ موجود ہے, ایک موٹیویشن ہے. اس کا مطلب بہت واضح طور پر یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارا بلیف ان دا ڈیوائن اتھارٹی ہمیں بجائے نیگیٹو طرف لے جانے کے یا ہمارے اندر سے کسی چیز کو کم کرنے کے لیے بجائے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا بلیف اللہ کے اندر ہے یا کسی ڈیوائن اتھارٹی کے اندر ہے تو وہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گا, ہمیں اور زیادہ اسٹرینتھن کرے گا. بے شک. اچھا, اسی چیز کو اگر ہم کنسیڈر کر لیں اور اسی چیز کو پھر ہم رمضان المبارک سے جوڑیں تو پھر ہمیں یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی کوئی ڈیوائن اتھارٹی ہمیں ایک پورے مہینے کی ٹریننگ کروا رہی ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے, اب یہ یعنی آپ غور کریں نا کہ آپ کے اپنی بیسک نیسیسٹیز کے مقابلے پر جب آپ اپنے آپ کو روک رہے ہو اور اپنے اندر, اب یہی وہ فرق ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کے نروز کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا, آپ کا شوگر لیول کم ہوا ہے, آپ کے بہت سارے منرلز اور آپ کے بہت سارے وائٹامن, یعنی فزیکلی ہم ویکن ہو رہے ہیں, اور اس کے امپیکٹ آپ کے نروز پہ پڑنا ہے, جس کا الٹیمیٹ نتیجہ وہ نکلنا چاہیے کہ جو آپ کے اندر چڑچڑاپن اور عدم برداشت کی کیفیت کو لے کر آتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو اپنی ٹریننگ سمجھ کے اور اپنی توجہ خدا کی بلیف سے کنیکٹ کرتے ہیں, بلیف سے تو کنیکٹ, پھر آپ کے روزے کا امپیکٹ وہ آتا ہے کہ جو آپ کے اندر بجائے اس کے کہ آپ جیسا آپ نے ضمیر جعفری صاحب کی ابتدا میں شاعری پڑھی, بڑا خوبصورت ضمیر جعفری, یہ بزرگان تھے ویسے کہ جو واقعاً ہمارے یعنی سوسائٹی میں they were the best observer of our behavior. اب ضمیر جعفری صاحب کی شاعری میں آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اس کامن بیہیویئر کو آبزرو کیا, خوبصورت ہے. یہ طنز و مزاح کی خوبصورت شاعری کے اندر انہوں نے اس کو ڈالا کہ کس طریقے سے وہ سارا بیہیویئر بیان کیا. اچھا, اب این اس کے مقابلے پر دین کیا کہہ رہا ہے, یعنی اگر کوئی حقیقی روزے دار ہوگا تو اس کا بیہیویئر اس کے بالکل الٹ ہوگا, اس کے اندر حلم ہوگا, اس کے اندر بردباری ہوگی, اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا اس کی شخصیت کے اندر. تو عبادات کا بنیادی طور پر جو امپیکٹ ہے انسان کی پرسنالٹی کے اوپر وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. یہی جو کیفیت ہے یہ نماز کے ساتھ ہے, یہی کیفیت دیگر عبادات کے اندر موجود ہے. اچھا, اس میں یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں صرف وہی عمل ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے میں اپنے بلیف کو اتنا اسٹرانگ اسٹرینتھن کرتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نا ہم پیک پہ جب افطار کے قریب پہنچتے ہیں, جب ہماری بھوک پیاس کا مرحلہ ایک پیک پہ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہمارے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کا بیہیویئر بہت ہی نرم, ملائم, برداشت کی کیفیت. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں کہ جب تھوڑا سا یعنی میں بعض نیوٹریشنسٹ کو فالو کر رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو
سرچ کیا تو وہاں پہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں, عجیب و غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعاً بعض اوقات ان کو تسلیم کرنے کے لیے ایک فیز چاہیے باقاعدہ. تو وہاں پر میں ایک ریسرچ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 2 دن کی مطلب ایک شخص بہت شدید ڈپریشن میں چلا گیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, 2 دن تک وہ بھوکا پیاسا رہا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بھوک اور پیاس کا ایک نتیجہ اس کو ایون اس ڈپریشن سے باہر نکل, یعنی وہ 2 دن کے بعد اس کے بھوک و پیاس میں ڈپریشن سے باہر آیا ہے. تو یعنی یہ بہرحال آپ, چونکہ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ سائیکالوجسٹ اس کو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ آیا فاسٹنگ کا یہ نتیجہ کہ وہ آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالے, انزائٹی جیسی کیفیات سے باہر نکالے, آیا ہے نہیں ہے, یہ کہیں ریسرچ آپ لوگوں کی اپنی نظر سے گزری ہے؟ جی ایسا ہے. ایون مولانا صاحب ابھی جو بیان کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. ایون یہ ایک بات بھی میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں صبر کو, تو بالکل اہم بات کی علامہ صاحب نے کہ ایٹ ٹائمس نا اسکلس کو اور بہت سی چیزوں کو آپ کی لائف کے اندر ڈیولپ کرنے کے موقع نہیں ملتے. مطلب ڈے ٹو ڈے لائف ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے ان اے وے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ اپورچونیٹی وین اٹ کمز ٹو کہ ہم نے یہ اسکل کو اپنی شخصیت کے اندر کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے بیسکلی, رائٹ. تو یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ ایک موقع ہے ہر انسان کے لیے کہ اس اسکل کو کس طرح سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں پیشنس کی. اور ایون جیسے ابھی ریسرچ کی بھی ہم بات کر رہے تھے تو ایک ریسرچ غالباً میرے بھی اس سے گزری کہ یہ فاسٹنگ جو ہے اٹ سیلف, یعنی انیشیلی تو جیسے ابھی ہم بات کر بھی رہے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کے ہم دیکھتے ہیں انیشیل ڈیز کے اندر لوگوں کا جو رسپانس ہے, بیہیویئر ہے, وہ بہت زیادہ امپلسو ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ آفیسز میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ابھی 2 روزہ ہے میرا, مجھ سے فضول بات نہیں کرنا. اچھا شروع میں آہستہ آہستہ وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک پیٹرن ہے. ایون کچھ ریسرچز کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ آفٹر 7-8 days آف دی فریکوینٹلی جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے پھر کچھ دنوں کے بعد بیہیویئر یہ جو ابھی ہم مطلب جس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ کچھ پرابلمس اس طرف سے آتی ہیں. اصل میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہیبیچول ہو جاتا ہے, تو بیسیکلی ہم چونکہ پورے سال ایک بری عادت پورے پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور ماہ مبارک کے رمضان میں جب ہم یہ بڑا ڈراسٹک چینج ہوتا ہے. یعنی آپ دن میں نے اگر آپ ہمارے جنرل بیہیویئر کو دیکھیں تو ہم بعض اوقات کراچی یا شہروں کے لوگ تو بعض اوقات 6 دفعہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی 3 تو ان کے پراپر کھانے ہوتے ہیں اور اسنیکس بھی تقریباً کھانے کے برابر ہی ہوتے ہیں. تو وہ مل ملا کے جب آپ 6 مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر رمضان میں آ کے آپ کو اس کو بریک کرنا ہوتا ہے, تو یقیناً یہ اگر آپ کا ایٹنگ پیٹرن پہلے سے بہتر ہو, یعنی آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھانے کے عادی ہوں اور آپ کا اپنا ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو تھوڑا سا آپ فالو ویسے بھی کر رہے ہوں, تو آپ کے لیے ماہ مبارک بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی میں آئی ایم ایکسپیرینسنگ اٹ فار 2 years کہ 2 سال سے میں اس کو کر رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ آلریڈی آپ کا ایک ایٹنگ بیہیویئر اچھا بنا ہوا ہو اور آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو خود بھی فالو کر رہے ہو, تو بجائے رمضان میں آپ کو آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کے نروس کے اوپر کوئی پریشر آئے, یو بیکم ویری ویری جسے کہنا چاہیے اور زیادہ آپ ایزی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایک اور کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ سم ٹائمز ہم باہر فیل نہیں کر رہے ہوتے. اچھا سر, سب سے بڑا مسئلہ یہ ایک تو کلچرل امپیکٹ کی آپ نے بات کری. یعنی پاکستان میں خاص طور پہ جیسے لاہور ہے ہمارا یا کراچی ہے, ہم فیمس ہیں کہ ہم فوڈیز ہیں, اور رات کے کراچی کا تو ایک پورا نظام ہی دھرم بھرم ہے کہ رات کے 4 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری مارکیٹیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ایٹنگ پیٹرن ڈسٹرب ہے, ایٹنگ سائیکل ڈسٹرب ہے, نمبر آف ٹائمز جو ہم لے رہے ہیں فوڈ انٹیک وہ بہت زیادہ میکسیمم. جب وہ میکسیمم ہوا ہوا ہے تو ہم ایک دم سے جب کہ اچھا اس میں میں جو سمجھتا ہوں, جو آپ بہتر اس پہ گائیڈ کریں گے, جو ہمیں استقبالیہ روزے کی بات شعبان میں کی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں. ایگزیکٹلی, صرف یہ نہیں, مطلب جو مستحب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ تقریباً ہر مہینے میں, اسلامی مہینے میں کم از کم 3 دن روزے رکھیں. بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری جو پریکٹس ہے وہ ہمیں اس مٹیریلسٹک اپروچ سے نکالنے کے لیے, اور اب ہمیں مادیات سے نکال کر معنویات کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. اچھا ایک اور سوال یہیں سے میں آگے بڑھاؤں گا. جیسے ابھی ہم نے بات کری کلچرل امپیکٹ خاص طور پہ ہمارے ملک کے حوالے سے ایک ہے ہماری پیشنس کے اوپر. اسی طرح اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکلی جس طرح ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اب ایک چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے وہ آئی فون یوز کرتا ہے یا کوئی بھی چیز یوز کرتا ہے. اب میں جو سمجھتا ہوں انجینئرنگ کے ٹرمز کے اندر کہ وی آر ہیبیچول ٹو گیو کمانڈس. ہم لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ, ہر گیجٹس کو صرف کمانڈ دیتے ہیں فوراً, اور فوراً کمانڈ کا آؤٹ پٹ اسکرین پہ آ جاتا ہے. تو کیا یہ بھی ہمارے پیشنس کو بہت زیادہ, جب ہم کمانڈ دینے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہم دوسرے ورلڈ میں آ کے جب کوئی بات کریں, کوئی عمل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ آؤٹ کم نہ آئے تو ایک دم سے ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں بیکاز وی بیکیم ہیبیچول آف ٹیکنالوجی. کیا اس کا بھی کوئی بہت امپورٹنٹ رول ہے؟ بہرحال ہلال صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے.
ایونچولی اس وقت آئی ول سے کہ اٹس ون آف دی بگیسٹ ایشوز آف آور سوسائٹی، جس کے اندر ہمارے ٹین ایجرس ہیں اور ایون جو چلڈرنس ہیں ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ اسکرین ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، اسکرین ٹائم بہت بڑھ چکا ہے، اور ایون ان دا سینس آف کہ پروڈکٹیو یوز نہیں ہے، ان پروڈکٹیو بہت زیادہ ہے. اچھا ایون یوز کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اسکرین ٹائم کا اٹ سیلف ایک جو ہے وہ امپیکٹ آپ کے اوپر تو ہوتا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ایموشنل ریگولیشنس کے اندر بھی جو ایشوز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اگر ہم پیشنس کی ابھی ڈسکشن جو ہماری چل رہی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر آپ جیسے بات بھی کر رہے ہیں کہ کمانڈ دینے کی ایک بیسکلی ایک پرسنالٹی ایک ٹریٹ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ نے کلک کیا اور وہ چیز وہاں پہ ہو گئی. ایون اس کلک کو اور اس ٹچ کو یعنی ٹچ اسکرین کو آپ دیکھیں تو لائف کے بہت سے ایریاز کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ٹچ کے اوپر سب چیزیں، یعنی بچے اتنے امپلسیوٹی کے جو ایشوز آ رہے ہیں وی کین کنیکٹ ود دیٹ تھنگ نا، کہ وہ امپلسیوٹی کیوں آ رہی ہے. ان کے جو آئی پیڈ ہے، ان کا جو موبائل ہے، ان کا جو لیپ ٹاپ ہے، وہ تو ان کے ایک کلک پہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کلک پہ ویڈیو چل گئی، ایک کلک پہ سب کچھ سو بیسکلی ہم اور ایسا ہوتا ہے بھی آپ بچے سے فوراً موبائل لے لیں، اس کا چڑچڑاپن ٹینٹرم شروع ہو جاتے ہیں. ٹرمس ہے اور ایک بیہیویئرل ایک آتا ہے ایپیسوڈ بچوں کا، اور ہمارے ایکسپیرینس میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایون پیرنٹس پھر بعد میں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں آتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں ایک پیرنٹنگ کی ایک پوری ایک ڈسکشن ہے کہ پیرنٹنگ آج کل کس طرح ہو رہی ہے. مطلب آپ یوں دیکھیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی والدہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں تو اور ان کا 4 5 6 سال کا کوئی بچہ ہے، اور بچے اکثر ہوتے ہیں اس ایجز کے اندر تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ہینڈل کرنا ان کو، تو مدرس کا بھی ایک نارمل پریکٹس ہے کہ موبائل کھول کے دے دیا کوئی کارٹون لگا کے. اب وہ بیسکلی ایک اتنا پرابلمٹک چیز بن رہی ہے. اب اگر 6 سال اور 5 سال اور اس ایج بریکٹ کے اندر آپ موبائل ہی دے دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں بیسکلی، تو اس کے بعد اس بچے کی جو شخصیت بن، یعنی یہ وہ کروشل ایئرس ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس پیریڈ میں اگر اس طرح کی کوئی پریکٹسز پیرنٹنگ میں اکثر جگہوں پہ تو ہم نے جو ریسرچ دیکھی ہے ابھی کہ بعض جو اسپیشلسٹ ہیں اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پوری ایڈکشن ہے، بالکل. اور اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ ایون بچوں کے مائنڈ کے اوپر وہ بعض جو آپ کی ڈرگز اور اس سے بھی زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. خطرناک ہے. میں مطلب اس کو کبھی کبھار مثال دیتا ہوں کہ پرانے دور میں مائیں بچوں کو یعنی اسی بیہیویئر کو ان کے کنٹرول کرنے کے لیے، یا بعض بچے چڑچڑے پن ہوتے ہیں یا ان کی جو ٹائمنگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ان کو پرانے زمانے میں افیون چٹا دیتی تھیں، وہ سوتا رہتا تھا اور پھر ایک اپنے کام نمٹا لیتی تھیں. لیکن وہ بچے پن میں چٹائی ہوئی افیون کا نتیجہ جوانی میں نکلتا تھا کہ وہ نشہ ہی بن جاتا تھا. اب اگر ہم اپنے بچوں کو اس اسٹیج میں اس سے زیادہ خطرناک چیز دیکھ رہے ہیں تو اب یہ سوچیں کہ یہ جنریشن آگے جا کر اس سے زیادہ خطرناک نتیجہ آ سکتا ہے. اچھا آپ نے سر امپلسیوٹی کی بات کری، تو آخری سوال آپ سے یہ کہ امپلسیوٹی، اور اگر میں کہوں کہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن، مجھے کوئی بھی چیز کی امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کو سپریس کر دوں یا اپنی امپلسیوٹی کو کیسے میں پیشنس سے کنٹرول کروں؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو امیجیٹ گریٹیفیکیشن کا جو ایشو ہے، یعنی اب بیسکلی اس میں اگین پیرنٹنگ کی ڈسکشن ہے کہ اگر پیرنٹنگ اس اسٹائل میں ہو رہی ہے کہ بچے نے جو بھی خواہش کی تو اس کی خواہش فوراً سے فلفل ہو گئی، ماما یہ چاہیے تو ماما نے لا کے دے دیا، بابا مجھے وہ چاہیے، یہ سوچے بغیر. دیکھیں پیرنٹس کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ان کی افورڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ایون اچھا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھی، بھائی میں اپنے بچے کو دے سکتا ہوں تو میں کیوں نہ دوں؟ جی اب یہ وہ بیسکلی ایکچولی وہ ان کی اپنی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں بیک پہ، اگر ہم ان کی سائیکالوجی سمجھے تو انفارچونیٹلی ان کے ایکسپیرینس اس طرح کے رہے ہوتے ہیں نارملی، جس کے محرومیت کا کوئی ایک پہلو جو بعد میں آگے چل کے اپنی اولاد کے سامنے نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ نقصان دہ، بہت زیادہ. یعنی یہاں پہ جو جیسے بات کر رہے ہیں کہ تربیت اولاد میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ بچے کے مسئلہ سارا یہ ہے میرے خیال سے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس اصلا تربیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں. یعنی ان کے کسی بھی ذہن کے خانے میں بچوں کی تربیت نامی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایشوز بچوں کی پرسنالٹی کا حصہ بنتے رہتے ہیں، اور آگے چل کے پھر وہ ان کے لیے بھی مشکل بنتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی مشکل ایجاد کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. شاید اس کو میں ایک مثال سے شاید میں اس طرح اکثر سمجھا بھی رہا ہوتا ہوں پیرنٹس کو کہ جب پیرنٹنگ کی کوئی ڈسکشن آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی باغ کے اندر ایک مالی ہے، گارڈنر ہے، جو کچھ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک باغبانی کرنے کے قابل ہوتا ہے. یعنی اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب کتنا پانی دینا ہے، کب کتنا کھاد دینی ہے، اور کب پانی نہیں دینا ہے، کب بارش سے بچانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں. میں سمجھانے کے لیے یہی مثال دیتا ہوں کہ جب ایک معمولی سا ایک پھول ہے، کوئی باغ کا کوئی درخت ہے، وٹ ایور
ایک چیز اس کی اپ برنگنگ کے لیے گارڈنر جو اتنے ایفرٹس کر رہے ہو، اتنے چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب کئی سال یہ لوگ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو لیکن جب ہم پیرنٹنگ کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم مطلب ہمارے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ایک انسان کے بچے کو ہم نے جو ہے بیسکلی ڈیولپ کرنا ہے، اس کی شخصیت کو جو ہے وہ بنانا ہے، اور ایک ایسی شخصیت پروان چڑھانی ہے جو آگے جا کے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن واقعاً جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اس طرف بالکل ہی توجہ نہیں ہے، اور جب تک توجہ نہیں آئے گی، اور بہرحال یہ ہماری جو کوششیں اس میں ہمارا مقصد بھی اسی طرح کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے کہ جب ان مسائل کی طرف توجہ بڑھے گی تو شاید لہٰذا ایک شاید روایت ہے جو میری نظر سے گزری تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی صحابی نے جب اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے، تو اس نے تعجب کر کے پوچھا کہ پہلے کیسے کرو؟ تو فرمایا اپنی تربیت کرو، اپنی تربیت کرو گے تو تمہاری اولاد کی تربیت ہوگی. اچھا سر، آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صبر اور شکر یعنی دو چیزیں ساتھ، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق صبر اور شکر کا فلسفہ آپ تھوڑا سا اس پر اگر روشنی ڈالیں. دیکھیں، صبر و شکر دو الگ الگ تقریباً موضوعات ہیں. بنیادی طور پر شکر ہے در مقابل نعمت، یعنی جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو یہ اس کے اپنے اندر، یعنی ایک انسان کی باعظمت ہونے کی علامت یہ ہے، اس کے شخصیت کا بڑا پن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو وہ پلٹ کر اس کو شکر گزاری کرے، یعنی اس نعمت کی شناخت، جس نے نعمت دی ہے اس کے سامنے اس کی شکر گزاری، یہ خود انسان کے اپنے اندر بڑا پن. یعنی میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں، میں آپ کو کوئی چیز دوں، تو گرچہ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہ بھی کر رہا ہوں، آپ کی شخصیت کا بڑا پن یہ ہوگا کہ آپ مجھے اس کے مقابلے میں رسپانس کریں. یعنی دو مختلف بیہیویئر ہیں، یعنی میں ایکسپیکٹ نہ کروں اور لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ جی میرا معاملہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھوں یا نہیں، لیکن ایک معاملہ آپ کا اپنا ذاتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر خود آپ کی شخصیت کا عکاس ہے، وہ بتائے گا کہ آپ اندر سے کتنے بڑے ہیں. اسی طرح سے اس کے مقابلے پہ صبر جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کا عکاس ہی ہوتا ہے کہ مصیبت میں کیسے رسپانس کر رہا ہوں. لہذا یہ جو بعض اوقات غصے کی کیفیت کا آ جانا ہے، یہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ انسان کی نا ظرفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اندر سے ظرفیت کتنی ہے. لہذا غصہ جلدی آ جانا خود ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہوں کہ ہم کتنے کم ظرف ہیں. جی میں بہت ہی شکر گزار ہوں سید کاظم عباس نقوی صاحب کا، اور وقار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ہم بات کر رہے تھے غصہ اتنا اہم پہلو ہے کہ ہم ہر شخص انکلوڈنگ میں، آپ، ہم سب اس سفر سے گزرتے ہیں. ہم نے بات کری کہ سائیکالوجی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کس طرح ہم صبر کو، اپنے غصے کو، پیشنس کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور مذہب اسلام ہمیں کیا تاکید کرتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، خدا ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. اور میں ایک جملہ بھی یہاں کہا کرتا ہوں کہ آج جو ہم بات کر رہے تھے پیرنٹنگ کے اوپر، کہ ہم ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کے ٹیکنالوجی کی گود میں آ گئے، یعنی یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی خود کی تربیت کریں. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.